اس علم کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ وقت اور فاصلے سے ماورا 4 چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے وہ اصول، وہ قاعدہ کلیہ جس کو شریعت کہتے ہیں، اس پر کاربند ہو جانے کے بعد اسی میں سے دوسرا سٹیپ پھر طریقت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مقام ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور پھر آخری سٹیج جو ہے اس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ یہ 4 سٹیپ اور اس کے ساتھ 4 درجے یقین کے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین اور حقیقت الیقین۔ یہ دونوں آپس میں، یعنی یقین کے درجے اور شریعت کے درجے جو ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ طریقت، حقیقت یا معرفت یہ شریعت سے باہر بھی نہیں ہیں۔ علم الیقین یہ کہ آپ نے سن کر یقین کر لیا، یعنی شریعت۔ عین الیقین آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ نے پھر تیسرے درجے میں، جس کو حق الیقین کہتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھا، اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ حق الیقین کا، جس کو معرفت کہا جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے آپ سے آ کے کہا کہ بے فلاں جگہ، کسی جگہ آگ جل رہی ہے۔ آپ نے سن کے یقین کر لیا جل رہی ہوگی۔ یہ ہے علم الیقین اور شریعت۔ اس کے بعد آپ اس جگہ چلے گئے، آپ نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی آگ جل رہی ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں تپش ہے، کسی بھی چیز کو جلانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ایسا کر رہی ہے۔ تو یہ آپ کا مشاہدہ ہوا، اس کو عین الیقین کہتے ہیں۔ اور شریعت کے بعد یہ طریقت ہے۔ تیسرا درجہ، آپ نے اپنے جسم کا کوئی سا حصہ اس آگ کے اندر ڈال کے دیکھا، پتہ چلا اس کی تپش کیسی ہے، حرارت کیسی ہے اور جلن کیسی ہے۔ اس کو حق الیقین کہتے ہیں، پختہ یقین ہو گیا، اور ادھر اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور چوتھا آخری درجہ یہ کہ جب آپ مکمل طور پر اس آگ کے اندر جل کر آگ بن جائیں گے، آپ کے اندر دوسروں کو جلانے کی صفت، صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کو حقیقت الیقین کہتے ہیں، اور یہ معرفت کہلاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ انہوں نے اپنے اللہ سے ایک بار فرمائش کر دی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح زندہ کرتے ہیں اور کس طرح مارتے ہیں۔ حالانکہ یہ صفت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو زندہ کرنا، زندہ رکھنا اور کسی کو مار دینا
یہ صفت اللہ کی ہے اور اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کیفیت کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ کہہ بیٹھے۔ اب اصل فارمولہ جو ہے وہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس میں پہلا درجہ یہ کہ اللہ نے ان سے کہا کہ 4 پرندے پکڑیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں۔ یہ پہلا درجہ ہے مانوسیت کا۔ جب وہ مانوس ہو گئے تو اس کے بعد پھر انہیں کہا گیا کہ اب ان کو ذبح کریں اور ان کا قیمہ کر دیں۔ 4 پرندے انہوں نے ذبح کیے اور باریک باریک سا قیمہ کر دیا۔ پھر اس قیمے کو 4 پرندوں کے قیمے کو آپس میں مکس کرنے کا کہا گیا، ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ اب 4 پہاڑ کی 4 چوٹیوں پر مختلف سمتوں میں اس 4 پرندوں کے مرکب قیمے کو ڈال دیں۔ کچھ حصہ انہوں نے ایک پہاڑ پہ، کچھ دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ ڈال دیا، درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں بتایا گیا، ان کی رہنمائی کی گئی کہ اب ایک ایک پرندے کا نام لیں اور اسے پکاریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرندے کو پکارا، 4 پہاڑوں سے اس پرندے کے قیمے کے ٹکڑے جو ہیں، رگ ریشے جو ہیں، پر جو ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے۔ ہر رگ اور ریشے نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور وہ پرندہ زندہ ہو گیا، پہلے والی حالت میں آ گیا۔ کتنی دیر لگی ہوگی؟ صرف اتنی دیر جتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پکارا تھا۔ اسی طرح دوسرے پرندے کو پکارا، آنن فانن، وہ بھی وجود پا گیا، پھر تیسرا اور چوتھا۔ تو یہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اور مردہ کرنے کی مشاہدہ کرائی گئی۔ تو مشاہدہ کوئی غیر فطری فعل نہیں ہے، یقین کے لیے انسان کبھی بھی کر سکتا ہے۔ کچھ شرائط، جن میں سے پہلی یہ کہ مانوسیت، انس، وہ، پھر دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے جب کسی ایک پرندے کو نام لے کے پکارا اور اس کے رگ ریشے یکدم آنن فانن اکٹھے ہوئے اور وہ پہلے کی طرح بغیر کسی نقص کے، کمی کے، پہلے کی طرح وجود پا گیا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیا اللہ کی قدرت تو تھی، اس میں اللہ کی قدرت موجود تھی۔ اس کے بعد کیا تھا؟ قدرت کی منشا شامل تھی، اور تیسری بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا اثر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں اتنی تاثیر موجود تھی کہ ایک مردے کو انہوں نے پکارا تو ان کی پکار کے جواب میں وہ زندہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ وہ کون سا اسم تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، جس کا وہ ورد کرتے تھے، اور وہ ورد جب اپنے درجہ کمال تک پہنچا تو اس کی تجلیات کی تاثیر جو ہے ان کی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ظاہر ہوئی۔ انہوں نے مردے کو پکارا
اس تاثیر کی وجہ سے مردے میں جان پڑ گئی۔ وہ اسما موجود ہیں، بتاؤں گا نہیں۔ ایک خدشہ رہتا ہے کہ ایسی قوت اگر کسی نااہل شخص کے ہاتھ لگ جائے تو دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اسما موجود ہیں۔ بہت سے علماء ماہرین ان کو جانتے ہیں۔ تھوڑی سی تحقیق سے کوئی بھی شخص اس کو معلوم کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سا اسم جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا۔